Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عشرة عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، ملت اسلام کے درخشندہ ستاروں، عفت مآب، قابل احترام مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اپنے انعامات کا مستحق سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا بندوں پر انعام اور احسان ہے کہ اس میں بھی کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، اس انعام کی ناقدری کا چانس پیدا ہو یا ایسا مواقع اور ایسا ماحول آ جائے کہ اس میں کچھ خامی رہ جائے تو اس کے بھرپائی، اس نقصان کی تلافی کا بھی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں موقع اور توفیق باقی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور شکر گزار بننے والا بنائے. مثلا میرے دوستو، آج 19واں روزہ ہے. کل 20ویں روزے کے عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے 10 دن تک کے لیے اعتکاف بیٹھنے والوں کو مسجد میں اپنے بوریے بستر کے ساتھ پہنچ جانا ضروری ہے. کل کی مغرب کا وقت شروع ہو جائے تو صرف 10 دن اور عشرہ باقی رہ جاتا ہے رمضان کا. اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والوں کی بہت قدر کرتے ہیں. اسی لیے اکابرین، امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دار علماء کرام، ہمارے اساتذہ سبھی حکم دے رہے ہیں کہ ملک میں جو کرونا وائرس سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم اعتکاف والی فضیلت اور نعمت سے محروم نہ ہو جائیں. وہ حکم اور آرڈر یہ دیا گیا ہے ہم لوگوں کو کہ جو 3 لوگ 5 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سے اگر کوئی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو بہتر ہے. اگر کوئی بھی نہ بیٹھیں تو جو قانونی کارروائی ہے، 1-2 افراد جو دوسرے بیٹھنے والے ہیں ان کے نام، ان کے کارڈ، ان کے پاس وغیرہ بنا لیں، ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کر لیں، اور ان 3-5 افراد میں سے 1-2 افراد کو کم کر دیں، اور بقیہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے کل عصر تک تیاری کر کے کل مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں. اس کی فضیلت بھی اتنی ہی اہم ہے، اس کی اہمیت بھی اتنی اہم ہے. فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے دربار، اللہ کے در، اللہ کے چوکھٹ پر پڑے رہنے والے، چوکھٹ پکڑ کر گرے رہنے والے ہیں کہ اللہ تو جب تک ہماری مغفرت، ہماری گناہوں کی معافی کا فیصلہ نہیں کرتا، ہم تیرا در، تیرا دربار، تیرا چوکھٹ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے. دوسری فضیلت جیسے روزے کی ہے، نفل روزے میں یہ کہا گیا کہ ایک نفل روزہ جب اللہ کے لیے بندہ رکھتا ہے تو اس روزے والے روزدار اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے جتنا اس دنیا کے خالی حصے میں زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، ایسے 3 حصے بن جاتے ہیں. تو غور کریں، ایک نفل روزے کی یہ فضیلت ہے تو فرض روزے کی کیا فضیلت ہے؟ نفل اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو سنت المؤکدہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ یہ فضیلت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل ایک لمبا خطبہ بیان فرماتے ہیں.
اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو اس کی تفصیل ہم آئندہ مجلس میں پروگرام میں سنیں گے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور کرنے پر فضیلت کے ساتھ نہ کرنے کی وعید کو سنیں تو ہم سے تیاری کرنے میں آسانی ہوگی، اور ان 24 گھنٹوں میں اس کی تیاری میں لگ کر 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا آسان ہوگا۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی طرح ہے 10 دن کا اعتکاف۔ پورے محلے سے اگر 1 2 3 افراد بھی نہ بیٹھیں، ایک بھی نہ بیٹھے، تو پورا محلہ اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہوگا۔ اور کوئی ایک روزے دار بھی 10 دن کا اہتمام اعتکاف پابندی کے ساتھ سنتوں کو جان کر کرے گا تو اس ایک اعتکاف والے معتکف کی برکت سے سارے محلے والوں کے کندھے اور سر سے ذمہ داری اتر جائے گی۔ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے۔ تیسری چیز، روزہ فی الحال عبادت کریں نہ کریں، خالی بیٹھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، ذکر کریں نہ کریں، روزہ خود ایک ایسی عبادت ہے کہ عبادت نہ کرنے، تلاوت نہ کرنے، ذکر نہ کرنے پر بھی عبادت گزار شمار کیا جاتا ہے، روزے دار عبادت گزار گنا جاتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ معتکف ایسا ہو کہ اس کے اعتکاف کی وجہ سے وہ معتکف اعتکاف کے علاوہ دنوں میں وہ بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، جس کی فضیلت جنت میں چہل قدمی کی ہے، وہ اعتکاف کرنے والا باقی دنوں میں کسی میت میں جنازے میں شرکت کرتا ہے جو آخر تک شروع سے رہنے کی وجہ سے 3 احد پہاڑ کا ثواب پاتا ہے، وہ معتکف اعتکاف کرنے والا غیر دنوں میں کوئی سوشل ورکر ہے اور سماجی خدمات میں پریشان حال، ضرورت مند اور دینی دنیوی کام والوں کے کام آتا ہے، تو سارے اعمال اعتکاف بیٹھنے کی وجہ سے کر نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام اعمال کے اوقات میں صرف اعتکاف کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نہیں جاتا اور کر نہیں پاتا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی برکت سے وہ تمام اعمال کا وہ تمام ثواب کا حقدار بناتے ہیں۔ تو ایسے اعمال میں ہمیں لگنی چاہیے، اور ہر محلے کی ہر مسجد والوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اعتکاف کی تیاری کریں، اور اعتکاف کے لیے جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کو اہتمام اور پابندی، اور مسجد کی 4 دیواری میں، داخلی مسجد میں پورے اعمال کی اور پورے حدود قیود کی پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی، اور علماء کرام سے ایک نشست، ایک مجلس ایسی کہ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، جان کر صحیح کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تیسری ایک مختصر بنیادی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے کچھ عبادتوں میں کچھ کمی کوتاہیاں خامیاں رہ جاتی ہیں تو اس کے بھرپائی کے مواقع دیتے ہیں۔ یا آخر عاشرہ بھی ایسے ہی ہے، آج کل اللہ معاف فرمائے، ہم صرف 27ویں تاخیرات کو شب قدر سمجھ کر بقیہ 4 تاخیراتوں کو ضائع کر دیتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ فرصت والے گھڑیوں کو یا خالی رہنے والے اوقات کو ہم 5 تاخیراتوں کو 21 23 25 27 29 یہ 5 تاخیراتوں کو عبادت میں، تلاوت میں، قضاء عمری نمازوں میں، نفل نمازوں میں، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ التوبہ میں، صلاۃ التسبیح میں گزارنے کی فکر و کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کتنی فضیلت والی، کتنی عظمت والی رات ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم تفصیل سنیں گے۔ اس کمی کوتاہی خامی کے بھرپائی کی فضیلت آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آخر عاشرے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم سے نجات، جہنم سے خلاصی، اللہ کے عذاب سے چھٹکارے کا عاشرہ ہے۔ اور جو 20 دن اگر کچھ کمی کوتاہی سے خامیاں کر چکے ہیں تو ان کے لیے موقع ہے کہ 5 تاخیراتوں کے ساتھ یہ 10 دن 10 راتیں رمضان کے آخر کی قدر کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 20 دن میں جو کمی کوتاہی ہوئی، جو خامی ہوئی، اس کی بھرپائی، اس نقصان کی تلافی کا موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گولڈن چانس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے سنہری مواقع کو
پوری طرح اصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا، رمضان کو افادہ و استفادہ نصیب فرمائے، اعتکاف پابندی اور اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن محلوں میں ابھی تک تیاری نہیں ہوئی ان سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، اس بیان کو 2 سے 3 مرتبہ آپ سنیں، اور جو اعتکاف بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، جو نمازی طے شدہ ہیں، ان میں سے 1-2 کو کم کریں۔ جو اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے اعتکاف بیٹھنے کے لیے آپ تعاون کریں، ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی افادہ و استفادے اور رمضان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد